بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ روز پاکستان کو داخلی اور خارجی درپیش مسائل پر ایک نظر ڈالی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کی سیاسی قیادت باہم متحد ہو کر پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے بڑی جاں فشانی سے کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ لیکن پاکستان کو داخلی اور خارجی جو بحرانوں کا اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ناگفتہ بے ہے، لیکن ہماری افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے باہر سے اور اندر سے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کچھ ناپاک عزائم اور سازشیں سامنے آئی ہیں، اس پر حکومت اور عسکریت قیادت کی جو ایک باہمی مشاورت سے مشکل اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت افواج پاکستان سے پر امید ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے نکل کر ہم خوشحالی کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان کی جو مسلسل معاشی عدم استحکام کی وجہ ہے وہ ہمسایہ ملک افغانستان کے جو مہاجرین ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی بنیاد پر بہت کمزور کیا اور بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی معیشت کو جو بڑا دھچکا افغانستان سے اسمگلنگ اور دراندازی کرتے ہوئے جو افغان مہاجرین نے پاکستان کو داخلی اور خارجی سرحدوں سے جو نقصان پہنچایا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے انتہا پسند مذہبی جنونی لوگ اور پھر وہ لوگ جو مذہب کے نام پہ حکومت اور عسکری قیادت کو بلیک میل کرتے ہوئے دیکھے گئے، ان لوگوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن ایسے حالات میں اب پاکستان کی عسکری قیادت خصوصاً فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں پاکستان کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت اور شدت پسند خیال کے حامل مذہبی گروپس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی بجائے انہوں نے ان کے ساتھ پنجہ آزما ہونے میں عافیت سمجھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آید درست آید۔ موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت نے باہم مشاورت سے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا جائے اور پاکستان کو محفوظ بنایا جائے۔ بہرحال ایسے حالات میں ہم پھر یہ کہیں گے کہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ شدت پسندوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی حوالے سے بلیک میل ہوئے بغیر آپ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کریں اور سب سے پہلے پاکستان۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا یہ فرمان ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص مولا علی کو پہلا امام سمجھتا ہے تو، اگر کوئی مولا علی کو چوتھا خلیفہ راشد سمجھتا ہے تو اس کو مولا کے اس فرمان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہونا پڑے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم ایک مہذب قوم کی طرح
ہم مشکل فیصلے کریں اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں صرف پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے سوچنا ہے، اور حکومت نے جو افغان مہاجرین کو جتنی سہولتیں پہنچائیں وہ شاید دنیا کے کسی خطے میں افغان مہاجرین کو نصیب نہ ہوئی ہوں۔ ہمیں گزشتہ 40 سالوں سے جس داخلی بحران کا سامنا رہا، جو ہمارے اندر مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ اور گروہی لسانی تعصب کو ہوا دے کر یہاں پر دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں ہوتی ہوئی دیکھی گئیں، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان سرحد پر افواج پاکستان نے جو کنٹرول سنبھالا ہے اور بلا قانونی دستاویزات کے بغیر نقل و حمل اور سرحد پر ادھر اور ادھر جانے کے جو معاملات ہیں، غیر قانونی جو آمد و رفت ہے، اس پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 40 برسوں سے افغانستان اور پاکستان کے مابین بغیر سفری دستاویزات کے جو نقل و حرکت تھی، اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھنے کو ملیں، اور پاکستان میں جو لوگ دہشت گردی کرتے تھے وہ اگلے 6 گھنٹوں کے بعد افغانستان کے شہر کابل میں موجود ہوتے تھے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے، اور ہم ہمیشہ سے افواج پاکستان کے نہ صرف دست و بازو بلکہ ہم ان کے سپاہی بن کے ہم ایک محب وطن پاکستانی کی طرح افواج پاکستان کو ہر طرح کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ حکومت مشکل فیصلے کر چکی ہے، اور افواج پاکستان نے حکومت کی طرف سے کیے گئے ان مشکل فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر اس کے ثمرات دیر سے آئیں گے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ بڑے معنی خیز ہوں گے۔ وہ پاکستان میں ترقی، پاکستان کی ترقی اور پاکستانی عوام کی خوشحالی کی ضمانت بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔